سنت کے علاوہ جو لوگ 5 نمازوں کو 3 کرتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، ان کو کیوں اچھا نہیں لگتا کہ 5 نمازیں مکمل پڑھیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے، تو بعض کو ہفتے میں 1 دفعہ ملتی ہے، اور بعض کو دن میں 1 دفعہ ملتی ہے، اور بعض کو دن میں 3 دفعہ ملتی ہے، اور ہم وہ ہے الحمدللہ جن کو 5 دفعہ ملتی ہے۔ سبحان تو اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں 5 دفعہ بلاتا ہے، سبحان اللہ، کیا تو بات یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، کرم ہے، اسی سے انسان سمجھ جائے، ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ اسی سے انسان سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی زیادہ حاضری ہو رہی ہے، وہ کون اللہ کے قریب ہے، کیا بات اور دوسرے جو 3 والے ہیں اور اس سے 1 والے ہیں ان کی حاضری ہوتی نہیں ہوتی، یہ ایک بڑا بالکل واضح بات ہے کہ نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی حاضری۔ نبی کی سنت کو چھوڑ کے جو بھی طریقہ اپنایا جائے وہ نامقبول ہے اللہ کے یہاں پہ، اور یہ نماز جمع کرنا یہ سفر کے لیے ہے۔ صحیح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی نماز جمع فرمائی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز جمع فرمائی وہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ ہی میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امت کو ایک مرتبہ کر کے بتایا کہ ضرورتاً ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھی، اور اس کے بعد عصر کی نماز اس کے اولین وقت میں پڑھی، یعنی نمازوں کو پڑھا اپنے ٹائم میں۔ پھر عصر کے بعد جو ہے ظہر مغرب میں ٹائم کم ہوتا ہے تو اس کا انتظار کیا، تو جب مغرب کا آخری وقت آیا تو اس میں نماز پڑھ لی مغرب کی، اور اس کے کچھ دیر بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اور یہ روایت ایک شخص کو میں نے دیکھا جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور بہت زیادہ بکواسیں کرتا ہے، بزرگان دین کے بہت گستاخیاں کرتا ہے، اس نے بھی اپنا کلپ ڈالا ہوا اور اس کے اوپر دلیل دے رہا کہ دیکھو یہ حدیث سے ثابت ہے، حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی مسلم شریف کی روایت میں اگلی جو روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابن عباس یہ کیا طریقہ کار تھا؟ تو آپ نے پھر پوری وضاحت کی کہ نمازیں اپنے اوقات میں پڑھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کو ایسے جمع نہیں فرمایا جیسے کہ لوگ جمع کر لیتے ہیں کہ جناب عصر کے وقت میں ظہر یا ظہر کے وقت میں عصر، یا مغرب کے وقت میں عشاء یا عشاء کے وقت میں مغرب۔ تو ایک تو یہ تھا طریقہ کار جس کو ہم کہتے ہیں جمع سوری، اور ایک طریقہ جو کہ شوافع اور مالکیہ کے نزدیک ہے، تو جو کہ میدان عرفات میں بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ حج کے دوران، اور اسی طرح مزدلفہ میں بھی ہوتا ہے کہ میدان عرفات میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی جاتی ہے تاکہ دعا کے لیے ٹائم مل جائے، وہ وہاں پر نبی علیہ السلام کی سنت ہے، باقی پوری زندگی میں کہیں اور ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مزدلفہ میں مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچنے میں لوگوں کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور ہمیں بھی اس کا تجربہ ہے کہ بعض اوقات تو فجر سے کچھ دیر پہلے انسان پہنچتے ہیں، بعض اوقات اتنی بھی دیر لگ جاتی ہے، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ باقی شوافع اور مالکیہ کے نزدیک جو ہے جمع حقیقی بھی پائی جاتی ہے، جو کہ ان کے سفر میں صرف ان کے یہاں پہ۔ جزاک اللہ، بہت اچھا ڈیٹیل آپ نے